السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دماغ کی کھڑکیاں اب کھلیں اور تعصب کی پٹی بھی اب اتری۔ اللہ پاک مسلکی تعصب سے بچائے۔ یہ عوام الناس کے لیے خاص ایک محاسبہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ جماعت تبلیغی پر تنقید کیا کرتا تھا کہ ہر بات میں کہتے ہیں بزرگوں نے یوں فرمایا، بزرگوں نے یوں فرمایا، بزرگوں نے یوں فرمایا۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک نے فرمایا، حدیث پاک میں یوں ہے؟ یوں کیوں نہیں کہتے؟ اگرچہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو پھر ڈائریکٹ یہ کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب جب تعصب کی پٹی اتری اور اللہ نے شرح صدر فرمایا تو اب سمجھ آئی کہ کیا وجہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے من کذب علی متعمدا فقد کفر، کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جو حدیث میں نے فرمائی نہیں اور میری طرف منسوب کی، اس نے کفر کیا، اس نے بہت زیادتی کی۔ تو اسی لیے کہتے کہ بزرگوں نے یوں فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم یوں ہے۔ اگرچہ خدا نہ خواستہ کوئی مسٹیک ہو گئی تو بزرگوں کی طرف منسوب کی ہوئی بات کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ ڈائریکٹ کہہ دیا کہ نبی پاک نے یوں فرمایا، تو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جو نیا کام ہماری طرف منسوب کرے یا کوئی چیز ایسی منسوب کرے جو ہم نے فرمائی نہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم بنا لے۔ تو اسی لیے جماعت تبلیغی کے بزرگوں نے یہ اپنے معتقدین کو نصیحت فرمائی کہ ڈائریکٹ جو ہے، میرا تو تعصب تھا نا کہ میں بزرگوں کے نام سے چڑ کھاتا تھا کہ بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہیں، حدیث پاک کا ڈائریکٹ کہیں۔ اگرچہ وہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں تو یوں کیوں کہتے ہیں کہ بزرگوں نے یوں مفہوم فرمایا؟ ڈائریکٹ کہہ دیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا۔ ہماری مت ماری ہوئی تھی مسلکی تعصب نے، تب ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اصل وجوہات کیا ہیں، اصل بات کیا ہے۔ اللہ پاک جماعت تبلیغی کے بزرگوں کو سلامت رکھے جو وفات پا گئے۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ زیادہ تر جو ہے میں جماعت تبلیغی کے ساتھ جو ہے بحث کیا کرتا تھا، کیونکہ بیچارے یہ فضائل بیان کرتے ہیں، مسائل کی طرف زیادہ نہیں آتے۔ روکا گیا ہے ان کو کہ آپ نوجوان لائیں، بوڑھے لائیں، علماء کے حوالے کریں، وہ پھر مسائل بتائیں گے۔ اور یہ تو فضائل ہی بیان کرتے ہیں، تو ان کا منہج ہی نہیں، ان کا منشور ہی نہیں کہ یہ جو ہیں بحث کریں کسی کے ساتھ۔ یہ داعی ہیں، اس لیے بحث نہیں کرتے۔ داعی کا کام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دعوت دینا، بلانا، مسجد لانا۔ اس کے بعد ان کا کام ختم۔ علماء جو بیٹھے ہیں وہ مسائل بھی بتائیں گے اور فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بتائیں گے۔ جو بھی پوچھنا ہے ان سے پوچھیں۔ تو یہ میری طرح پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے، ان پڑھ ہوتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے یہ فضائل کی طرف جاتے۔ ایک عالم دین تھے، بزرگ، بڑی عمر کے تھے،
میں نے ان کے ساتھ وضو کے وقت ان کے ساتھ بحث شروع کر دی۔ وضو کر رہے تھے ہم، اتنی بحث کی کہ میں اس کو ہرا ڈالوں۔ بیچارے اللہ کے فقیر، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ خاموشی سے سنتے رہے، بہت ہی ٹھنڈے مزاج سے سنتے رہے۔ بیچارہ وہ وضو کر کے اٹھ کے چلا گیا، اس کا چشمہ بھول گیا میری بحث کی وجہ سے، تو چشمہ اس کو مل نہیں رہا تھا، بیچارے نظر کا چشمہ تھا، تو بعد میں جا کے کسی نے اٹھا کے دیا، حضرت آپ کا جو ہے یہ چشمہ وہاں سکاوے پہ پڑا تھا، وضو خانے پہ پڑا تھا۔ میں دل میں نالاں بہت ہوا، پریشان ہوا۔ میں نے کہا کہ یار میری غلطی ہے کہ ایک ایسے اللہ والے کے ساتھ میں نے بحث شروع کر دی کہ جس کا مجھ سے مواخذہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں ان کو ملا، کیا کمال ان کا درد ہے کہ میں کافی عرصے کے بعد 2-4 مہینے کے بعد ان کے گھر گیا، کسی کے ساتھ گیا، میرا کزن تھا، جماعت کے ساتھی تھے، تو میں وہاں گیا تو عالم دین بزرگ خدا کی قسم اٹھے، میرا ماتھا چوما، گلے لگایا اور محبت سے بٹھایا، پانی وغیرہ ہم نے پیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ تو کس نہج پہ چل پڑا، ظاہراً حدیث کی رٹ لگاتا ہے، لیکن دل کے اندر جو ہے بغض اور عناد اور کینہ ہے۔ اسی لیے مولانا عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی اہل حدیث عالم دین ہے، وہ فرما رہے تھے کھرا سودا ہے، ہمارے پاس کھرا سودا ہے لیکن اخلاق کی کمی ہے، اگرچہ یہ پوری کر دو تو آپ سونے پہ سہاگا ہو۔ یہ ان والی بات میں کروں گا، ہمارے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں کہ ہم ٹھیک ہے ان کے پاس کھرا سودا نہیں، بقول ہمارے مسلک کی تعصب رکھنے والوں کے کہ کھرا سودا نہیں، لیکن صرف اخلاق ہے۔ اخلاق کی وجہ سے کتنے لوگ سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں اس پر جملہ کہا کرتا ہوں، سنیار بد اخلاق شام کو خالی جیب لے کر گھر جاتا ہے، اور کبیار جو کچرا کنڈی لینے والا با اخلاق شام کو جیبیں بھر کے لے جاتا ہے۔ ہماری مثال بھی وہی ہے کہ کھرا سودا ہونے کے باوجود اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، تو ایسے ہی ہے، پھر ہم خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں، نہ ہماری کوئی دعوت سنتا ہے، نہ ہماری کوئی بات سنتا ہے، نہ ہم سے کوئی بات کرنے کی تڑپ رکھتا ہے۔ ہاں، بزرگ ہیں جو جیسے مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب اور جیسے مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاری محمد یعقوب فیصل آبادی رحمۃ اللہ حفظہ اللہ تعالی، ایسے علماء بڑے بااخلاق طریقے سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی بات سنتے بھی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں مسلک کی تعصب سے بچائے۔ علماء میرے سروں کا تاج ہیں۔ یہ ویڈیو خاص عوام الناس کے لیے ہے جو تعصب رکھتی ہے، تعصب کا ناسور ہے، تعصب کا جراثیم ہے ان کے اندر۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک امن کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد